سب سے پہلا اور بنیادی قدم توبہ ہے۔ اب توبہ کو عموماً صرف زبانی کلامی معافی مانگنے کا نام سمجھا جاتا ہے، ہاں، لوگ بس زبان سے استغفار کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں توبہ انسان کو ایک مکمل نیا آغاز دیتی ہے۔ سچی توبہ کا مطلب ہے اس عمل سے مکمل طور پر رک جانا اور واپس پلٹنا۔ اور نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب دماغ میں بنے ہوئے کسی بھی پرانے راستے پر چلنا بند کر دیا جائے تو وہ راستہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اچھا؟ جی، جب آپ ڈوپامین کا وہ چکر توڑتے ہیں تو دماغ ان پرانے خلیات کے کنیکشنز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیٹرن انٹرپٹ ہے، یعنی توبہ اس سائیکل کو وہیں توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا علاج سامنے آتا ہے وہ ہے نماز۔ بالکل۔ نماز کا کردار اس پورے عمل میں بہت ہی دلچسپ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اسے نفسیاتی اور سائنسی زاویے سے دیکھیں تو نماز دن میں 5 بار انسان کی توجہ کو دنیاوی اور منفی چیزوں کی طرف سے ہٹا کر ایک انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد کی طرف موڑ دیتی ہے۔ جی، انسان جب وضو کرتا ہے، دنیا کے کام چھوڑ کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ شعوری طور پر اپنے دماغ کو اس آٹو پائلٹ موڈ سے نکال کر حال میں لے آتا ہے۔ وہ ان برے عصبی راستوں کو فعال ہونے سے روکتی ہے۔ بالکل، نماز انسان کے ذہن کو ڈسپلن سکھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا بھی ایک بہت ہی طاقتور کردار ہے۔ ہاں، اللہ کا ذکر انسان کے دل کو زندہ اور بیدار رکھتا ہے۔ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ گناہ دل پر سیاہ نقطہ لگاتا ہے، ذکر بالکل ایک پالش کی طرح اس زنگ کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں ہم اسے مائنڈفلنس کہہ سکتے ہیں۔ ذکر کے ذریعے انسان کا شعور ہر وقت بیدار رہتا ہے اور وہ اپنے خیالات کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ جب پہلا غلط خیال یا تجسس ذہن میں آتا ہے تو ذکر کرنے والا انسان اس خیال کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اسے عمل بننے سے پہلے اور ڈوپامین کا سائیکل شروع ہونے سے پہلے ہی دبا دیتا ہے۔ واہ! یعنی ذکر وہ الارم سسٹم ہے جو آپ کو جنگل کے اس برے راستے پر پہلا قدم رکھنے سے پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس پورے علاج میں جو بات مجھے سب سے زیادہ تسلی بخش لگی وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی کا معیار یہ نہیں رکھا گیا کہ انسان کبھی کوئی غلطی نہ کرے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم پھسلیں گے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان غلطی کے بعد ہار نہ مانے، فوراً سنبھل جائے، اس عمل کو روکے اور اللہ کی طرف پلٹ آ جائے، کیونکہ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی اور خوبصورت امید دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وہ صرف ان سے محبت کرتا ہے جو فرشتے ہیں یا جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہمت کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ رویہ انسان کو نا امیدی اور احساس کمتری کے گڑھے سے نکالتا ہے، جو کہ بذات خود بہت سی لت اور بری عادتوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچ کے بالکل نئے دروازے کھولتا ہے اور آج کی اس بحث کو ایک عروج پر لے جاتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ گناہ یا برے اعمال ہمارے دماغ کی ساخت کو بدل سکتے ہیں، تو کیا سچی توبہ، اللہ کا ذکر اور مسلسل نیک اعمال ہمارے دماغ کی اس ساخت کو دوبارہ نہیں بدل سکتے؟ جدید نیورو سائنس میں ایک بہت ہی انقلابی تصور ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، اس کے اندر مرتے دم تک خود کو بدلنے، نئی چیزیں سیکھنے اور نئے راستے بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ واہ! تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بار جب ہم کسی گناہ سے شعوری طور پر رکتے ہیں، جب ہم آنسو بہا کر سچی توبہ کرتے ہیں اور جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں، تو ہم دراصل اپنے دماغ کو دوبارہ نور کے راستے پر ترتیب دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے دماغ کو لفظی اور سائنسی معنوں میں ری وائر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی سائنسی اور روحانی حقیقت ہے جو انسان کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر کتنے ہی بڑے گناہ کے بعد بھی کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ واقعی ایک انتہائی زبردست اور امید افزا سوچ ہے کہ ہمارا دماغ اور ہماری روح
ہمیشہ بہتری کی طرف سفر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیکی اور نور کے راستے پر دوبارہ ڈھال سکتے ہیں۔ بے شک۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے نے واقعی سوچنے کے نئے زاویے دیے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اب وقت ہے خود احتسابی کا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھنے ہوں گے کہ کیا ہم اپنی ان عادتوں کو پہچانتے ہیں جو ہمارے دن کا زیادہ تر حصہ اور ہماری توانائیاں کھا جاتی ہیں؟ کیا ہم اپنے دماغ کو اچھی عادتوں کی طرف، مثبت نیورل پاتھ ویز کی طرف لے جا رہے ہیں، یا ہم لاشعوری طور پر ان راستوں پر چل رہے ہیں جو ہمیں اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں؟ حقیقی کامیابی تو اسی میں ہے کہ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے، گناہ سے بچنے کی شعوری کوشش کرے، اور اگر کبھی پھسل بھی جائے تو فوراً اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرے۔ بالکل۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ یہ تحریر پیش کی گئی تھی عاجز مسلمان کی جانب سے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔